سورہ احزاب کی آیت نمبر 47، 48 اور 49 کا ترجمہ و تفسیر سنیں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع آذاهم وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دو ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ کہ ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرا بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ اور تم بات نہ مانو کافروں، والمنافقین اور منافقوں کی، ودع اذاہم اور چھوڑ دو، ودع اور چھوڑ دو یعنی درگزر کرو، اذاہم ان کی ایذا پر، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وکفیٰ باللہ اور اللہ کافی ہے، وکیلا کام بنانے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا اے ایمان والو، اذا نکحتم جب تم نکاح کرو، مؤمنات ایمان والیوں سے، ثم طلقتموہن پھر تم طلاق دے دو انہیں، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم انہیں چھوؤ، وما تو نہیں، لکم تمہاری وجہ سے، علیہن من عدۃ ان پر کوئی عدت نہیں ہے، پھر تعتدونہا جسے تم شمار کرو، فمتعوہن تو فائدہ پہنچاؤ انہیں، وسرحوہن اور چھوڑ دو انہیں، سراحا جمیلا اچھی طرح چھوڑنا۔ ہمارے یہاں جب چھوڑتے ہیں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، میاں بیوی پہ لگاتا ہے، بیوی میاں پہ لگاتی ہے، کورٹ کچہریوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ اگر چھوڑنا بھی ہے تو آسان طریقے سے چھوڑو، الزامات نہ لگاؤ، غیبتیں چغلیاں نہ جانے کہاں تک بات جاتی ہے، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں۔ چھوڑنا بھی ہے تو آسان طریقے سے۔ وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میں ایسے عظیم اوصاف پائے جاتے ہیں تو آپ ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ بڑے فضل سے مراد جنت ہے، یا اس سے یہ مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان والوں کا رتبہ اور شرف دیگر امتوں کے ایمان والوں سے زیادہ ہے، یا اس سے یہ مراد ہے کہ فضل و احسان کے طور پر انہیں نیک اعمال کا اجر زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس ذمہ داری کو بڑی خوبی سے نبھایا، اور امت کو بھی خوشخبری دینے اور نفرتیں نہ پھیلانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، لوگوں کی آسانی محفوظ رکھو اور انہیں سختی میں نہ ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ ان دونوں کو یمن کی طرف جانے کا حکم دے چکے تھے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں جا کر لوگوں کو بشارت دینا اور انہیں متنفر نہ کرنا، لوگوں کی آسانی ملحوظ رکھنا اور انہیں سختی میں نہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دینے اور نفرتیں مٹانے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ خوشخبری کی بجائے لوگوں کو
تنگی پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں لوگوں کی ذرا سی بات پہ. کوئی مستحب کام بھی چھوڑ دے تو اس پہ فتوے لگا دیتے ہیں. کوئی سنت غلطی سے کسی سے چھوٹ جائے تو کہتے ہیں تم نے بدنام کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر کہ سنت چھوٹی ہے تم نے غیبت کر کے کبیرہ گناہ کر دیا. ذرا کسی کو دیکھیں وہ پانی کھڑے ہو کے پی رہا ہے، بیٹھ کے پینا چاہیے پانی، کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دی. بس کہیں سے سن لیا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، بھائی کھڑے ہو کے اس نے گناہ تو نہیں کر لیا. بالفرض اگر پانی پی لیا تو گناہ نہیں ہے کھڑے ہو کے پینا، یا کھڑے ہو کے کھانا اگر کھا لیا تو کئی اس میں اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں بہت بڑی غلطی کر دی، کھڑے ہو کے کھانا کھا لیا یا کھڑے ہو کے پینا. ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے پینا بھی ثابت ہے حضور سے. ایک روایت کے مطابق حضور ایک صحابی کے گھر گئے، وہاں پانی کا وہ مٹکا تھا اس دور میں جو ہوتے تھے مشکیں، اور حضور نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا اس میں. حالانکہ وہ زمزم نہیں تھا، زمزم بھی کھڑے ہو کے حضور نے پیا، بیٹھ کے بھی پیا. کئی لوگ زمزم بیٹھ کے پیتے ہیں، لوگوں پہ اعتراض کر دیتے ہیں زمزم تھا اور بیٹھ کے پی لیا. حضور نے بیٹھ کے بھی زمزم پیا، حضور نے کھڑے ہو کے بھی زمزم پیا. باقی پانی حضور نے کھڑے ہو کے پینا ثابت ہے. اس مشکیزے سے حضور نے پانی پیا. بعد میں اس صحابی نے جہاں حضور کا لب مبارک لگے تھے وہ ایسا کاٹ کے اپنے لیے رکھ لیا تبرک کے طور پہ. اسی طرح مولا علی مشکل کشا نے ایک مرتبہ جب آپ کوفہ کو دارالحکومت بنایا، وہاں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگوں کو یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کے پینے کو بہت سخت سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا جرم کر دیا، کھڑے ہو کے پانی پی لیا. مولا علی نے وضو کے بعد پانی بچ گیا تھا، سب کے سامنے کھڑے ہو کے پیا تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو بات پکی بیٹھ چکی ہے کہ جی بیٹھ کے ہی پینا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پینا، یہ معاملہ ان میں ختم ہو جائے. تو پھر کئی لوگوں نے کہا نہیں نہیں، وہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے، اس کا حکم ہے. تو اس میں تو صراحتاً کہیں ذکر نہیں ہے کہ وضو کا ہی پانی بچے ہوئے پنا. مولا علی تو جرنل وہ پانی کھڑے کے پیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات پکی بیٹھ چکی ہے جس وجہ سے آپس میں نفرتیں اور نہ جانے کیا کیا. ہم بعض کا اتنی سی بات بھی، لڑائیاں جھگڑے نفرتیں، اگلے پہ فتوے لگانا، اور اگر کوئی امام ایسا کر لے تو بعض کا اس کے پیچھے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کھڑے ہو کے کون سا پانی پی رہے تھے، کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے تھے. یا جس طرح اقامت میں بیٹھ کے سننا ٹھیک اچھی بات ہے، حکم اسی کا ہی، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کے سن لیتا تو ہم کیوں سے لڑائی جھگڑا کریں کہ کھڑے ہو کے اقامت سنی ہے بیٹھ کے نہیں سنی. بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں ہم نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یا پہنچے اوپر رکھنا ٹھیک ہے، ٹخنے ننگے رکھنے چاہیے، نیچے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم بس کا اسی پہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں. لوگوں کے صرف اسی پہنچوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، کس کا اوپر ہے کس کا نیچے ہے. اور پھر بعض کا پیچھے سے بھی غیبتیں، فلاں کا پہنچا نیچے ہوتا ہے نماز میں، امام صاحب کا بھی نیچے ہوتا ہے، اوپر نہیں کیا ہوتا. بھائی انہوں نے تو ایک مستحب چھوڑا ہوگا، آپ نے کبیرہ گناہ کر دی غیبت کر کے. تو بعض کا اس طرح کے معاملات کر کے نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خوشخبریاں دینے کی بجائے، محبتیں پھیلانے کی بجائے نفرتیں پھیلانے میں لوگ لگے ہوتے ہیں اور خود گناہ گار ہوتے ہیں. ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کے کافروں اور مدینہ کے منافقوں کی بات نہ ماننے اور ان کی مخالفت کرنے پر ثابت قدم رہیں، اور جب تک اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا تب تک آپ ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں سے درگزر فرماتے رہیں. اور بطور خاص اس معاملے میں اور عمومی طور پر تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے رہیں، اور جو دنیاوی اور اخروی امور میں اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اسے کافی ہے. دنیاوی معاملات میں بھی جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ دنیا میں بھی کافی ہے، اخروی معاملات میں بھی اللہ پہ بھروسہ کر لے تو اللہ وہاں بھی اسے کافی ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ عظیم کام ہے. توکل، یقین ایسا کر لینا، یقین ہو جائے تو پھر اتنے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بکریاں چرانے والا پانی کے اوپر چل کے دریا پار کر لیتا تھا، اس کو یقین ہو گیا تھا، اس نے مولوی صاحب سے سنا کہ بسم اللہ پڑھ لو تو فلاں پانی کے اوپر چل کے دریا پار کر سکتا ہے، تو اس کا یقین ہو گیا. اس نے تو کام آسان ہو گیا، دریا کے پار جانا ہوتا ہے بکریاں چرانے کے لیے، وہاں چارہ ٹھیک ہوتا ہے، گھاس پھوس صحیح ہوتا ہے، میرے لیے تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب روزانہ پانی کے اوپر چل کے پار، اس نے یوں ہی کیا، توکل ہو گیا، اس کا یقین ہو گیا اس بات پہ، وہ روزانہ پانی کے اوپر چل کے دریا پار کر لیتا. تو ایک دن مولوی صاحب کی دعوت کی کہ جناب آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا. محبت ہو گئی اس کو، آپ کی دعوت رکھی ہے میں نے، آئے ہمارے ساتھ چلے. مولوی صاحب گئے دریا پہ پہنچے، ان کہ جی کشتی کدھر؟ کشتی تو نہیں، آپ نے جو طریقہ بتایا تھا کہ پانی کے اوپر چل کے پار ہو جائے، ان کا نہیں، احتیاطاً ایک رسی باندھ لیں یہ ڈوب نہ جائے. توکل کمزور ہو تو پھر کچھ نہیں ہوتا، توکل مضبوط ہو جائے تو
تو پھر مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اللہ پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے ہمارا، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی اور اخروی امور میں اسے کافی ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو توکل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اور توکل کرنے والوں کی جزا بیان کرتے ہوئے فرمایا اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توکل جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری وجہ سے کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ، انہیں اچھے طریقے سے چھوڑو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دی تو اس پر عدت واجب نہیں۔ خلوت صحیحہ قربت کے حکم میں ہے، تو اگر خلوت صحیحہ کے بعد طلاق واقع ہو تو عدت واجب ہوگی، اگرچہ ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو اس صورت میں بھی۔ خلوت صحیحہ ہو گئی، خلوت میں اکیلے ہیں دونوں کمرے میں، بے شک تعلق قائم نہیں کیا ازدواجی لیکن پھر بھی عدت ہوگی۔ یہ حکم مومنہ اور کتابیہ دونوں عورتوں کو عام ہے، لیکن آیت میں مومنات کا ذکر فرمانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مومنہ سے نکاح کرنا اولا ہے۔ یاد رکھے فی زمانہ تمام اہل کتاب حربی ہیں اور حربیہ کتابیہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ آج کل کے حساب سے لوگ کہتے ہیں نہیں خیر عیسائی عورت سے نکاح کر لیتے ہیں، قرآن میں حکم جی ہے کتابیہ سے کر لیں، تو بس اسی بات کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں چونکہ تمام اہل کتاب حربی ہیں اور حربیہ کتابیہ سے نکاح جائز نہیں ہے بلکہ منع ہے، گناہ ہے۔ اگر نکاح کر لیا نکاح ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگا، اور یہ حکم بھی اس وقت ہے کہ واقعی کتابیہ ہو، اور اگر نام کی کتابی ہے حقیقت میں وہ لا مذہب ہے۔ آج کل کتابی بھی لا مذہب ہے، عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، اس طرح کے لوگ ہیں، وہ صحیح کر کے عیسائی بھی نہیں ہیں، وہ دیری ہو چکے ہیں، بہت ساری تعداد ان کی ایسی ہے کہ بس وہ لا مذہب ہے، کوئی مذہب ہی نہیں۔ اس سے تو نکاح ہو گئی، ہاں کتابیہ سے ہو جائے گا اگر واقعی وہ کتابیہ ہے، لیکن آج کل کی کتابیہ سے پھر بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ دیریہ لا مذہب پھر تو بالکل ہی نہیں ہوگا۔ فمتعوہن، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ فائدہ پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اگر عورت کا مہر مقرر ہو چکا تھا تو خلوت سے پہلے طلاق دینے سے شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا ایک جوڑا دینا واجب ہے جس میں 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑو۔ اچھی طرح چھوڑنا یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں اور ان کو کوئی ضرر نہ دیا جائے اور انہیں روکا نہ جائے کیونکہ ان پر عدت نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔